بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ان کی شجاعت اور ان کا ایمان لانے کا واقعہ کہ وہ کیسے ایمان لائے اس کے بارے میں بتانا ہے۔ ایک چھوٹا سا واقعہ ہے اور کیسے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کو بچایا تھا یا ان کا بدلہ لیا تھا ان کی توہین کا۔ تو شروعات ایسے ہوتی ہے کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جنگل میں شکار کے لیے گئے ہوئے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو بھی یعنی کہ دین کی دعوت دیتے تھے تو اس پر اتنا کان وغیرہ دھرتے نہیں تھے، اتنا سنتے نہیں تھے، صحیح طریقے سے انٹرسٹ نہیں لیتے تھے۔ تو ایک دن ایسا ہی ہوا کہ وہ گئے ہوئے تھے شکار کرنے جنگل میں، تو ان کو انٹرسٹ ہی نہیں تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا بول رہے ہیں، کس وحی کی، کس اسلام کی دعوت دے رہے ہیں۔ تو ہوا یہ کہ ابو جہل نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین کر دی۔ تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس چیز کا علم ہوا، ایسے کہ ایک غلام عورت تھی، کہیں لکھا ہوتا ہے غلام عورت، اس نے دیکھا تھا ابو جہل نے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین کی اور ان کا مذاق اڑایا نا بہت زیادہ۔ تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام کو جب آتے تھے نا شکار سے، تو وہ قریش کے سرداروں کے پاس چلے جایا کرتے تھے۔ تو وہاں پر جب وہ گئے تو وہ جو غلام عورت تھی اس نے کہا کہ کیا تمہیں نہیں پتہ کہ تمہارے بھتیجے کے ساتھ کیا ہوا ہے، کہ ابو جہل نے اس کے ساتھ کیا کیا ہے۔ انہوں نے پھر سارا کچھ جو ہے بتایا کہ ایسے ایسے جو ہے ابو جہل نے تمہارے بھتیجے کے ساتھ اس طریقے کا رویہ اپنایا ہے۔ تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو بہت ہی زیادہ غصہ آ گیا، آپے سے وہ یوں سمجھ لیں کہ باہر ہو گئے کہ اس نے ابو جہل نے میرے بھتیجے کی بے عزتی کی۔ وہ گئے اور ابو جہل بیٹھا ہوا تھا اپنے دوستوں کے ساتھ، یعنی کہ کعبے کے اندر نا اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، یعنی کہ قریش کے سرداروں کے ساتھ۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے وہاں پر، اس کی جس جگہ پر بیٹھا تھا وہاں پر پاؤں رکھا اور اپنی کمان کو زور سے اس کے سر پہ دے کے مارا، اور کہا تیری اتنی جرت کہ تو میرے بھتیجے کا مذاق اڑائے، تو کیا بولتا ہے اس کے بارے میں اس پر ایمان لاتا ہوں، آ جو کرنا ہے کر لے، تو لڑنا ہے تو مجھ سے لڑ۔ تو یہ تھی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایمان لانے کی وجہ، جنہوں نے کبھی اپنے بھتیجے کے بارے میں کبھی سوچا تک نہیں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں، لیکن یہ پتہ تھا کہ میرا بھتیجا جو ہے وہ بہت ہی نیک ہے، بہت ہی شریف ہے، کبھی کسی کو ہرٹ نہیں کیا، کبھی کسی کو تنگ نہیں کرتے ہیں، دین کی دعوت دیتے ہیں، اور صادق اور امین ہے۔ تو فوراً کیا کیا، اپنے بھتیجے پر اسے ایک واقعے سے ایمان لے آئے۔ ابو جہل نے بے عزتی کی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین کی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموشی اختیار کی اور کچھ نہیں کہا تھا اسے، اس جاہل کو۔ تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا سر ایسے پھاڑا کہ اس کا سر خونوں خون ہو گیا۔ وہاں اس کے جو ساتھی بیٹھے تھے ابو جہل کے سر، تو ان میں سے کسی نے اٹھنے کی کوشش کی ویسے ہی، تو ابو جہل نے روک دیا کہ ہاں میں نے اس کے بھتیجے کی بہت زیادہ بے عزتی کی ہے، میری غلطی ہے۔ تو اس کے بعد سے کہتے ہیں کہ جتنے بھی وہاں پر موجود تھے نا سردار، انہوں نے جب یہ دیکھا کہ ایک بہادر یہ حمزہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ڈیفینس کے لیے آ گیا، تو انہوں نے اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اذیت دینا چھوڑ دی۔ تو کچھ جگہ پر یہ کہا جاتا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نماز پڑھتے ہوئے کہتے ہیں کہ اوجڑی پھینکی تھی سر پر، تب حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لے کر آئے تھے،
کچھ کہتے ہیں کہ وہ اپنی کیا کہتے ہیں علم اور حکمت اور سمجھ کی وجہ سے ایمان لائے تھے، لیکن زیادہ تر لوگ، اور میں نے جو سنا ہے علماء کرام میں ڈاکٹر اسرار احمد صاحب سے، انہوں نے بھی یہی بات بتائی تھی کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طریقے سے جوشیلے طریقے سے ایمان لے کر آ گئے تھے کہ شکار پر گئے تھے اور ایک دن اس طریقے سے واقع ہوا۔ یہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یعنی کہ مقبرہ کہہ سکتے ہیں، وہ اس کی پکچر ہے۔ یہ تب کی پکچرز ہیں جب یہ 1923-24 سے پہلے کی ہیں تصویریں وغیرہ، جب اس کو مقبرے کو وہ جو تھا کیا کہتے ہیں، اس نے گرایا نہیں تھا، وہابی نے، عبد الوہاب نجدی نے، اور پھر جب گرا دیا گیا مقبرہ تو یہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک ہے۔ یہ پتھر ارد گرد لگائے ہوئے ہیں، تو یہ نظر آ رہی ہوگی آپ کو، آپ سب لوگوں کو۔ تو یہ پہلے کی پکچر ہے اور یہ بعد کی، اس کے گرد پتھر وغیرہ لگائے ہوئے ہیں، یہ نظر آ رہی ہیں، اور یہ سامنے پہاڑ ہے احد کا۔ حضرت امیر حمزہ ابن مطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جبل احد، مدینہ منورہ، سعودی عربیہ۔ اور یہ لکھا ہے دا ٹومب آف حضرت سید الشہداء اینڈ ادر مارٹرز، کہ جو ان کے ساتھ شہید ہوئے تھے بیٹل آف احد میں، جنگ احد میں، بیفور بینگ ڈسٹرائڈ بائی وہابیز ان 1925۔ 1925 سے پہلے جو تھا یہ مقبرہ تھا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اوپر والا۔ جب وہابیوں نے گرا دیا تھا تو پھر اس کے بعد یہ مقبرہ جو تھا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور جو شہید ہوئے تھے ان کے ساتھ صحابی، ان کی یہ قبریں ہیں۔ تو امید کرتے ہیں آپ کو یہ واقعہ اچھا لگا ہوگا۔ تو اوکے، اللہ حافظ۔